بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمرانیات انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں نزت ملک۔ ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں سیاسی ادارے۔ 2 ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں جس میں سیاسی ادارے کیا ہوتے ہیں، ان کے فرائض کیا ہوتے ہیں، اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ ایک اچھا قائد، اس میں کیا اوصاف ہونے چاہیے، اس کی کیا کوالٹیز ہونے چاہیے، اس کے بارے میں ہے۔ عمرانیات کے یہ جو چیپٹرز ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ پنجاب کی دیہاتی زندگی کے بارے میں ہے کہ وہاں کس قسم کا طرز زندگی ہے، لوگ کیسے رہتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، ان کے کیا مسائل ہیں، ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں لیڈرشپ کا بھی بہت اہم کردار ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں ایک قائد کی تو جو خصوصیات ایک اچھے قائد میں پائی جاتی ہیں وہ صرف پاکستان کے لیے یا پنجاب کے دیہات کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ خصوصیات تمام لیڈرز میں پائی جاتی ہیں۔ اور اگر ایک قائد میں یہ اوصاف ہوں گے تو وہ اچھے طریقے سے اپنے لوگوں کی رہنمائی کر سکے گا اور وہاں کے لوگوں کے مسائل جلد حل ہوں گے، کیونکہ انہیں اپنے لیڈر پر اعتماد ہوگا۔ اور اگر لیڈرشپ میں ایسی کوالٹیز نہ پائی جائیں تو پھر ظاہر ہے وہاں کے لوگوں کے کیا حالات ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں، مسئلے مسائل جوں کے توں رہتے ہیں، لیڈرز جو ہیں وہ اپنے خاص جو ان کے ایجنڈے ہیں، جو ان کے اپنی انٹرسٹ ہیں، ان کے مطابق وہ کام کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں ہوتا۔ چلیں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک اچھے لیڈر میں کیا اوصاف ہونے چاہیے۔ سب سے پہلی خوبی جو ایک لیڈر میں ہونی چاہیے اس کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے۔ اور پاکستان جیسے معاشرے کے لیے، پنجاب جیسے دیہات کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے کہ پڑھا لکھا لیڈر ہو۔ جب پڑھا لکھا ہوگا تو وہ وہاں کے حالات کو بہتر طور پر سمجھ سکے گا، وہاں کے مسائل کیا ہیں اور ان کا بہتر حل نکال سکے گا۔ ویسے بھی تعلیم جو ہے ملکی اور غیر ملکی مسائل کے بارے میں ادراک فراہم کرتی ہے اور اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو لیڈر کے لیے بہت ضروری ہے، ایک اچھے قائد کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہو۔ ایک اور خوبی جو ایک لیڈر میں ہونی چاہیے کہ وہ معاشی طور پر خود کفیل ہو، اس کے ذرائع آمدنی اتنے زیادہ ہوں کہ وہ دوسروں کا محتاج نہ ہو بلکہ لوگوں کی خدمت کر سکے اور اس کو یعنی آج کل کرپشن سے یا دوسرے جو ذرائع ہیں ان سے وہ فائدہ نہ اٹھائے اور وہ استعمال نہ کرے، کیونکہ جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کے پاس عوام کا پیسہ، ٹیکس پیئر منی جس کو ہم کہتے ہیں وہ آتا ہے، مختلف منصوبے شروع کرنے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو اس کے لیے آنیسٹ ہونا ضروری ہے، ایماندار ہو، معاشی طور پر خود کفیل ہو۔ جب وہ زیادہ معاشی طور پر خود کفیل ہوگا اور اسے یہ لالچ نہیں ہوگا کہ اس نے یہ جو روپیہ مثلا سڑک کی تعمیر کے لیے ہے تو وہ پورا وہ پیسہ سڑک کی تعمیر میں لگائے گا، اس سے وہ اپنے گھر کی تعمیر میں استعمال نہیں کرے گا۔ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو کہ ایک اچھے قائد کے ایک اچھا قائد بنا دیتی ہیں اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، لوگ ادراک رکھتے ہیں اتنا کہ کون آنیسٹ ہے، کون ان کا خیر خواہ ہے اور بہتر طریقے سے کام کر رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کے لیے اور مغربی معاشرے کی بھی میں بات کروں گی کہ ایک قائد کو ثقافتی اور معاشرتی جو اقدار ہیں اس کا پابند ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ وہی معاشرتی سمجھے روپ اختیار کرتے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ خواتین بھی ہیں تو ان کا بھی ایک کردار ہوتا ہے، سر پہ دوپٹہ نظر آتا ہے اسمبلی میں جب وہ جاتی ہیں یا کسی جلسے میں جاتی ہیں تو باقاعدہ اپنی عام زندگی میں چاہے وہ
जो भी उनका रवैया हो, लेकिन जब वो गैदरिंग में जाते हैं तो वो उनका सकाफ़ती और माशरती जो अक़दार होती हैं उनका जो है पासदारी बहुत ज़रूरी है। उनकी खिलाफ वर्जी ना हो और बुज़ुर्गों का एहतराम हो, ख़वातीन का एहतराम हो, मज़हबी अकायद जो हैं वो दुरुस्त हों, लोगों के एक्सपेक्टेशंस जो हैं उनके मुताबिक उनका रवैया हो। तो ये सिर्फ़ पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रही, ये हर माशरे की बात कर रही हूँ। हर माशरे की अपनी अक़दार होती हैं, लिहाजा लीडर्स जो हैं उन अक़दार के मुताबिक ही चलते हैं। एक और ख़ूबी जो एक कायद में होनी चाहिए कि वो माशरती बुराइयों से पाक हो। पहले भी मैंने आपको बताया है कि कौम का खैर ख़्वाह हो, अमानतदार हो और माशरती बुराइयाँ जो हैं वो ना हों। मसलन शराब नोशी ना करता हो, और इसमें बहुत सारी और भी आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि जुआ और दीगर माशरती जो बुराइयाँ हैं उनमें मुलविस ना हो, अगवा में मुलविस ना हो, कत्ल में मुलविस ना हो, तो ज़ना में मुलविस ना हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक लीडर को अपना जो दामन है वो पाक रखना होता है, और कोई भी चीज़ जो होती है वो ज़ाहिर है एक स्कैंडल बन जाता है। लिहाजा बहुत मुहतात हो के इन्हें अपना जो ज़िंदगी का सफ़र है वो गुजारना होता है। एक और ख़ूबी की बात करते हैं कि वो फ़याज़ हो, जहाँ ख़र्च करने की ज़रूरत हो वहाँ लोगों पर रुपया भी ख़र्च करता हो। आपने देखा होगा कि जो लीडर्स होते हैं इनके डेरे होते हैं, लोग आते हैं अपने मसले मसाइल लेकर आते हैं, अच्छे तरीके से आप बात कर लें, किसी की एप्लीकेशन को ध्यान से देख लें और उसे गाइड कर दें, यानी ये भी बहुत अच्छी बात होती है। और एक और ख़ूबी इसार का जज्बा होना चाहिए कि लोगों की खातिर अपना वक्त भी जो है दे और पैसा भी दे और मेहनत भी करता हो। किसी मसले मसलन देहात में क्या होता है कि किसी का कोई झगड़ा हो गया तो वो लीडर के पास आते हैं, लीडर जी उनको लेकर थाने में जाएगा और बताएगा कि जी इससे ज़्यादती हुई है। इस तरह के जो सीन हैं अक्सर गांव में देखे जा सकते हैं। बिल्कुल जी, जब भी कोई काम होता है वो फ़ौरन जाके इन्फॉर्म करते हैं अपने लीडर को, उसके डेरे पर जाते हैं और फिर वो उनसे वादा करता है और फिर जितनी तगदो वो कर सकता है वो करता है। एक और क्वालिटी जो होनी चाहिए एक लीडर में कि वो मसाइल जो है वो हल कर सकता हो, लोगों के मसाइल में दिलचस्पी ले और उनके मसाइल को हम छोटे लेवल के लीडर की बात कर रहे हैं, हम इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की या चीफ मिनिस्टर की बात नहीं कर रहे। ये कैसे इमर्ज होते हैं, इनका कैसे लोग इनकी इज़्ज़त करते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। जो रूट लेवल पर लीडरशिप है उसकी बात हो रही है। तो मसाइल जो हैं उसमें दिलचस्पी लेता हो और उनकी हल करने में वो मदद दे सके, और वो मसाइल किस तरह हल होंगे उसको वो भी तरीका पता होना चाहिए। दूसरी बात कि वो अच्छी गुफ्तगू की सलाहियत रखता हो, उसके पास इल्म हो, मुल्की और गैर मुल्की हालात पर तबसरा कर सकता हो, खुश बयान हो और अपनी बातों को खुलकर वाज़ेह कर सकता हो, लोगों के सामने बोलने की सलाहियत हो। जो लीडरशिप के लिए गुफ्तगू में महारत हासिल करना बेहद ज़रूरी है। आपने अक्सर टीवी पे जो टॉक शोज़ होते हैं उसमें देखा होगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी का एक नुमाइंदा वो बिठा देते हैं, और अगर कोई नुमाइंदा अच्छी गुफ्तगू ना कर सके तो अगले प्रोग्राम में या अगले दूसरे चैनल्स में उस शख्स को या उस मोहतरमा को नहीं भेजते, क्योंकि वो कहते हैं कि आपने तो अच्छी बात नहीं की, हमारा मौक़िफ़ जो था हमारी पॉलिटिकल पार्टी का उसको आपने कन्वे नहीं किया। तो उसको मसाइल का इदराक भी होना चाहिए, मुल्की गैर मुल्की हालात पर वो तबसरा कर सकता हो, उसकी गहरी नज़र होनी चाहिए, खुश बयान हो और अपनी बातों को खुल कर वाज़ेह कर सकता हो। अब आप जब टीवी देखें
میں اسٹوڈنٹس کو کہوں گی تو جو ٹاک شوز ہوتے ہیں 8 بجے کے قریب تقریباً ہر نیوز چینل پہ پروگرام ہوتے ہیں، تقریباً سارا دن ہی ہوتے رہتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اس میں لیڈرز جو ہیں وہ بولتے کس طرح ہیں، اور ضرور جو اچھا بولے گا اس کی بات میں وزن نظر آئے گا، اور لوگ جو ہیں اس سے کنونس ہوتے نظر آئیں گے۔ ایک اور خوبی جو لیڈر میں ہونی چاہیے وہ اس کا سادہ رہن سہن ہے، وہ عام انسانوں کی طرح نظر آئے، ایسا نہ ہو کہ اس کا ڈریس اتنے مالیت کا ہو کہ عام لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھتے ہی رہ جائیں اور اس سے وہ گھل مل نہ سکے۔ تو جس طرح کے لوگ ہوں اس کا رہن سہن بھی سادہ ہو، وہ ایک اپنے آپ کو عام شخص کے طور پر پیش کرے، تبھی وہ پاپولر ہوگا۔ اگر وہ اس طرح نہیں کرے گا، اس میں بناوٹ ہوگی اور وہ بہت زیادہ اپنے لوگوں سے اپنے آپ کو مختلف محسوس کرے گا، تو لوگ جو ہیں اس کے پاس نہیں جائیں گے، وہ اتنی آسانی سے اپنے مسائل اس تک نہیں پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ایک لیڈر ہے اس کو ہمدرد ہونا چاہیے، پاکستان کا ہمدرد ہو، جس علاقے میں رہتا ہو اس کا ہمدرد ہو۔ تو یہ جو ہمدردی ہے یہ بہت اچھی چیز ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں اگر آپ ان کو محسوس کریں گے تو پھر ہی آپ میں وہ کوالٹیز آئیں گی جو کہ ایک لیڈر کی ہوتی ہیں۔ یہ جی آج کی ویڈیو تھی کہ کس طرح لیڈر جو ہے ایمرج ہوتا ہے، لیڈرشپ کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں۔ ہم لوگ جو ہیں، پھر آپ کو بتا دوں کہ یہ جو چیپٹر ہے یہ پنجاب کی سیاست کے بارے میں ہے، لیکن سیاست کے بارے میں آپ تبھی اندازہ لگا سکیں گے کہ جب آپ کو پتہ ہو یہ معاملات ہوتے کیا ہیں۔ تو امید کر رہی ہوں کہ آپ کو سیاست کے بارے میں عام طور پر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کو اتنا نالج نہیں ہوتا کہ وہ سیاسی معاملات کو سمجھیں، اور وہ کلاس میں اکثر پوچھتے ہیں کہ قومی اسمبلی کیا ہوتی ہے، سینٹ کیا ہے، اور وزیر اعلیٰ کیا ہے، ہمارے ملک میں کس طرح کی حکومتیں ہیں، مرکزی حکومت کیا ہوتی ہے، صوبائی حکومتیں کیا ہوتی ہیں، لیڈرز کیا ہوتے ہیں، ایم این ایز کیا ہیں، ایم پی ایز کیا ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو تمام ٹرمز جو ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی کو ہم کہیں گے ایم این اے، ٹھیک ہے، اور جو پروونشل اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلی کا جو ممبر ہے وہ ایم پی اے کہلاتا ہے۔ اسی طرح قومی اسمبلی ہے، ایک سینٹ ہے، تو اور ایک وفاقی حکومت ہے، اور چاروں صوبوں کی جو ہیں صوبائی حکومتیں ہیں۔ اس طرح جی یہ ملک کا نظام چلتا ہے، اور لیڈرز ہیں جو کہ اگر بہت ہی اچھا، جس طرح قائد اعظم کی لیڈرشپ کی میں مثال دینا چاہتی ہوں اور ان کا ذکر کرنا چاہتی ہوں۔ پاکستانی قوم اپنے عظیم قائد کی خدمات کو کبھی نہیں بھولے، ان میں جو کوالٹیز تھیں کاش کہ ہمارے آج کے لیڈرز میں بھی وہی کوالٹیز پیدا ہوں۔ کم از کم فالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ قائد اعظم کا کیا ویژن تھا، ان کی کیا اپروچ تھی، اور کیا کن حالات میں، کتنے مشکل حالات میں انہوں نے پاکستان بنایا۔ تو حالات جیسے بھی ہوں، اگر لیڈرشپ میں کوالٹیز ہیں تو پھر وہ اپنی قوم کو ان حالات سے باہر نکالے گا۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔